اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف شروع کر رہے ہیں آج ہم۔ سورہ کہف ہم میں سے اکثر لوگوں کو عادت ہے الحمدللہ ہر جمعے کو پڑھنے کی۔ سورہ کہف وہ سورہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس کو جمعے کو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ جو کوئی اس کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے گا اور آخر کی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سورہ کہف کیسے بچائے گی انسان کو دجال کے فتنے سے۔ ایسا کیا ہے اس سورہ میں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرما رہے تھے کہ پڑھو گے تو سکون مل جائے گا، پڑھو گے تو دجال سے بچ جاؤ گے، تو کیا وہی بات ہے؟ یا وہ جب فرماتے تھے کہ پڑھو گے تو اس میں امپلائڈ تھا کہ سمجھ بوجھ میں کوئی سائیکالوجی میں ٹریگر کر رہی ہے سورہ کہف، کوئی سائیکالوجی مار رہی ہے انسان کی، وہ سائیکالوجی شیپ کر رہی ہے جو ہمیں ضرورت پڑے گی دجال سے لڑنے کے لیے اور ہم لڑ پائیں گے۔ اس کی تیاری کے لیے بھیجی تھی اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر نازل کی کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کسی طرح کی کوئی کجی اور پیچیدگی پیدا نہیں کی۔ ہمیں پتہ ہے دجال کے زمانے میں جن لوگوں کی اولاد نہیں انہیں اولاد مل جائے گی، برسوں کہیں بارش نہیں ہوئی ہوگی وہاں بارش ہو جائے گی، جو انسان کو چاہیے ہوگا وہ دجال دے دے گا اور لوگ خدا ماننا شروع کر دیں گے اس کو۔ مسلمان گھروں میں مومنوں کو زنجیروں سے باندھا جائے گا تاکہ وہ اس تک نہ جائیں، اور وہ چھڑوا چھڑوا کے بھاگ رہے ہوں گے، اور اس کی سب سے زیادہ فالوئنگ عورتوں کی ہوگی۔ کبھی کبھی آپ یہ سب پڑھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے اتنا مشکل تو نہیں ہے دجال سے لڑنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا کیا اتنا آسان ہے کہ آپ کو بس کوئی آپ کا تھوڑا سا کام کرے اور آپ اس سجدہ کر دیں؟ یا پھر آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور آپ کو پیر فقیر نظر آتے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید اتنا ہی آسان ہے۔ جب بندے اور رب کا رشتہ صرف دعا کا ہو جاتا ہے کہ یا اللہ آپ نے میری دعا قبول کر لی، آپ کا لاکھ شکر ہے، یا اللہ آپ نے میری دعا نہیں قبول کی، ناراضگی چل رہی ہے میری آپ سے، میں آپ کیا مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ پھر ہم جاتے ہیں کسی پیر فقیر کے پاس، کسی پیر بابا کے پاس، وہ ہمارا کام کر دیتے ہیں۔ اللہ کی حکم سے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانا ہوتا ہے۔ آپ جہاں سے جائیں گے اس کے آگے سر جھکانے، جس کسی کے آگے سر جھکائیں گے وہ آپ کو اسی کے تھرو دے دے گا۔ اس نے تو آپ کا یقین ٹیسٹ کرنا ہے، اس نے تو آپ کا ایمان ٹیسٹ کرنا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں، تب بھی جب میری اولاد ہے، تب بھی جب کوئی بانجھ ہے، تب بھی جب یا اللہ آپ نے سارے رزق کے دروازے کھول دیے، تب بھی جب رزق کے دروازے تنگ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تنگ نہیں ہوئے کبھی بھی دروازے، اللہ تعالیٰ کے مطابق رزق جب کبھی کبھی فراخی سے بغیر حساب کے دیا جاتا ہے، وہ بھی دیا جاتا ہے جو انسان ڈیزرو نہیں کرتا، اور جب ہمیں لگتا ہے کہ تنگی ہوگی ہے تب صرف حساب کا قدر کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ جو کوئی ڈیزرو کرتا اس سے کمتر تو اللہ کی شان نہیں ہے۔ ہاں بغیر حساب کے بہت دیا ہے میں نے تمہیں، اب گن چن کے دینا شروع کر دوں گا۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کی ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب۔ سورہ کہف سب سے پہلے انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا کر رہی ہے، تعریف کا جذبہ پیدا کر رہی ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی زمین و آسمان میں چاند ستاروں میں دیکھ لیا ہوگا، ڈھونڈ لیا ہوگا، اس کو دجال میں نہیں نظر آئے گا ساری زمین و آسمان کا خالق۔ کیونکہ جب آپ خدا کی بات کرتے ہیں تو آپ صرف اس کی بات نہیں کرتے جو آپ کو چھوٹا سا کام کر دے۔ جب آپ خدا کی بات کرتے ہیں تو آپ خالق کی بات کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ ہوگی اس کے پاس اتنی طاقت کہ وہ زمین کی سپیڈ سلو کر دے گا۔ کیا ایک دن ایک سال کا ہو گیا؟ وہ کیسے ہو گیا؟ زمین کی سپیڈ اتنی سلو ہو گئی کہ وہ اپنے ایکسس پہ اتنا سلو روٹیٹ کریے کہ ایک سال میں اس کا پورا ایکسس وہ اپنے ایکسس پہ گھوم رہی ہے۔ ٹیکنالوجی ہے، ساری کی ساری ٹیکنالوجی ہے۔ الحمدللہ، تعریف کس کی ہے؟ شکر کس کا ہے زندگی میں؟ ہم میں سے اکثر بڑے زوم میں ہم نے آدھی زندگی اپنی گزاری ہوتی ہے کہ ہم تو بڑے شکر گزار ہیں، پھر کوئی دن آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بخار دے دیتے ہیں، وہ بخار 10 دن سے زیادہ اوپر جاتا ہے، آپ سے نہیں برداشت ہوتا، ہم عجیب صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دانت میں درد ہوا، ایک میں درد ہے، اب سب میں درد ہو گیا، آپ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ جو ایک دل میں خیال آتا ہے نا، وہ جو ناشکری کا ایک لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے یا اللہ 10 چیزیں خراب چلی گئی، نہیں ہو سکتا وہاں شکر، کم از کم آپ کا بھرم ٹوٹتا ہے کہ میں نہیں ہوں شکر گزار لوگوں میں، چلو اب کوشش کرتے ہیں شکر گزاروں میں شامل ہونے کی۔ دجال سے کیسے بچائے گی سورہ کہف؟ تعریف اور شکر کے ذریعے۔ جتنی زیادہ سائنسز ہو سکے پڑھیں ہم، جتنی زیادہ ڈاکیومنٹریز دیکھ سکیں گے دیکھیں گے ہم۔ کیوں دیکھیں گے؟ تاکہ اللہ کو پہچان سکیں۔ اقرا بسم ربک،
پڑھو میری دنیا میرے نام کے ساتھ، ورنہ پڑھ تو پوری کائنات رہی ہے، بسم ربک بھول جاتے ہیں وہ. خلق پیدا کیا اس نے، وہ سب کچھ جا کے پڑھو، دیکھو سنو سمجھو، رب کو پہچانو تو صحیح. کوئی تمہاری خواہش پوری کر دے تو اس کو آگے سجدے نہ کرنے لگ جایا کر. رب کو جانتے ہو، پہچانتے ہو. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سب سے پہلے تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کو. سورہ فاتحہ شروع یہاں سے ہوئی تھی، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا تعارف یہاں سے شروع ہوا تھا. انسان کی اور اپنے رب کی پہچان یہاں سے شروع ہوتی ہے. جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ آتے ہیں کتاب تک. وہ بیسک پہچان ہر ایک انسان کو ہونی چاہیے، کیونکہ ایکسیس اس دنیا تک ہر ایک انسان کو ملا ہوا ہے. زمین آپ نے دیکھی ہے، سورج آپ نے دیکھا ہے، چاند آپ نے دیکھا ہے، انٹرنیٹ، فون، لیپ ٹاپ، سب ایکسس، پوری انفارمیشن آپ کے ہاتھ میں ہے. ناسا کی ساری ریسرچ پیپرز آپ کے ہاتھ میں ہیں. ہبل ٹیلیسکوپ نے اور ناسا کے ٹیلیسکوپ نے جو پکچرز لی ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں. ایمبریولوجی کی کتابیں آپ کے ہاتھ میں ہیں. اپنا رب پہچانے تاکہ کوئی پیر فقیر جو میرا کام کر دے اس کا تھوکا ہوا پینے کے لیے تیار نہ ہو جاؤں میں، اس کا جوتا چاٹنے کے لیے. لٹرلی مجھے لگتا تھا یہ لفظ خدا نہ خواستہ گالی ہیں، اور میں فی الحال گالی کے طور پہ ہرگز نہیں کہہ رہی. میں تو صرف اور صرف وہ کہہ رہی ہوں جو میں نے دیکھا ہے. لٹرلی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ سب لوگ پانی کی بوتلز لے کے کھڑے ہیں اور وہ پیر صاحب تھوک رہے ہیں. ہوائی چپل جیسے ہم کہتے ہیں، وہ 2 پٹی والی وہ چپل ہے اور سب لوگ آ کے چوم رہے ہیں. چپل صاف ہے، چپل تو ہے، اور سب لوگ آ کے چوم رہے ہیں. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کی. تب بھی جب اس نے بھوکا رکھا ہے، تب بھی جب اس نے بے پناہ رزق دیا، تب بھی جب اس نے آپ کے پسند کے انسان سے آپ کی شادی کروا دی، تب بھی جب اس نے آپ کو ہر جگہ سے ریجیکٹ کروایا، تب بھی جب رات کو بڑی پرسکون نیند آ رہی ہے، اور تب بھی جب اس نے آپ کو راتوں جگایا. الحمدللہ. اللہ سے میرا اور آپ کا تعلق کوئی دعا کا نہیں ہونا چاہیے، کوئی خواہشوں کا نہیں، کوئی بارگیننگ نہیں چل رہی یہاں پہ، تجارت نہیں ہو رہی. یا اللہ آپ خالق ہیں، میں مخلوق ہوں، آپ جس حال میں رکھیں میں راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گی اللہ، میں کسی اور کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گی. آپ اللہ علیم ہیں، آپ الحکیم ہیں، آپ جاننے والے ہیں، آپ حکمت والے ہیں. اللہ آپ کے فیصلے سب سے بہتر ہیں. یہ کیسے ہو جائے کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پاس چلی جاؤں؟ شکر چاہیے یا اللہ، شکر ہے یا اللہ، آپ کے ہونے کے لیے شکر ہے. آپ کے سوا کچھ نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے ایسے اسٹیٹمنٹس بولنے سے، ہمیں لگتا ہے کہیں سب کچھ چھن نہ جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کس رب کو جانتے ہیں، کس رب کو مانتے ہیں؟ آپ کے کہنے سے وہ سب چھین لے گا، یا تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہے کہ کچھ چیزیں چھن جائیں گی آپ سے، اور آپ کو شیطان آ کے بتا رہا ہے کہ تم نے کہا تھا نا اللہ آپ کافی ہیں. اب اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں، فرض کریں لے بھی رہے ہیں، آپ امتحان میں پورے اتر جائیں. اس سے زیادہ پیاری بات کیا ہوگی دنیا میں کہ رب آپ کی محبت کا امتحان لے رہے. بتاؤ تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے. جب دعائیں تمہاری قبول نہیں کرتا تو کدھر جاتے ہو؟ نمازیں تو نہیں چھوڑ دیتے، دعا مانگنا تو نہیں چھوڑ دیتے، دعائیں مانگتے رہتے ہو کہ نہیں مانگتے رہتے؟ کوئی اور تمہارا کام کر دے تو اسی کے پیچھے تو نہیں بھاگتے پھرتے؟ الحمدللہ الذی انزل، جس نے نازل کیا، علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پہ کتاب. سب سے پہلے اس کے بندے کی جان پہچانے، کتاب کا ذکر بعد میں. اب رب کا بندہ پہچانے، آپ رب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے پہچانے، کی زندگی دیکھیں، ان کی احادیث پڑھیں، ہمیں دجال کے بارے میں سب پتہ چلے گا. دن رات کیسے گزارنے ہیں پتہ چلے گا. غم آ جائے تو کیا کرنا ہے، کڑوا انسان ہو جانا ہے یا شکر کر لینا ہے یا صبر کر لینا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں بہے گا، یا آپ غم پہ شکایت نہیں کریں گے. کریں شکایت، آپ کا رب ہے، ہم نے اور جا کے شکایت کس کو کرنی ہے؟ بس اسے چھوڑ کے نہیں جانا، اس سے ناراض نہیں ہونا، اس سے بدگمان نہیں ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے کہ دنیا اپنی خواہشیں پوری ہو جانے کی جگہ نہیں ہے. جب تک میری خواہش پوری ہو رہی ہے میں راضی ہوں، جیسی میری خواہش پوری نہیں ہوئی اللہ میں ناراض ہوں. ہائرارکی تو سیٹ کر لیں پہلے، رب کا درجہ کیا ہے اور آپ اپنے آپ کو کہاں رکھیں گے وہ تو ڈیسائیڈ کر لیں پہلے. عبدہ، اپنے بندے پر، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے دنیا میں. مجھے نہیں پتا کس پیغمبر کی بات ہو رہی تھی، پر پیغمبروں کی کہانی سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم العبد، کیا بہترین بندے
بندگی کا حق ادا کیا ہے، انہوں نے جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے، کوئی بڑے پن کا اظہار نہیں کیا۔ یہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو، اپنے بندے پہ کتاب نازل کی ہے۔ کیا اللہ کے بندے ہو سکتے ہیں میں اور آپ؟ سورہ کہف تو یہ سکھانے آئی ہے ابھی۔ جو لوگ روزانہ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں سورہ کہف، پلیز پڑھتے رہیں، کوئی نہیں کہہ رہا بند کر دیں۔ ہاں اس سے آگے ایک سٹیپ لیں، پیچھے نہیں آنا کہ اب میں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ جو نہیں پڑھتے اللہ کرے وہ پڑھنا شروع کریں، شروع کی 10 آیات، آخری 10 آیات ترجمے سے پڑھ لیں، روز دیکھتے جائیں یہ دجال سے کیسے بچائے گی۔ ہمیں سے اکثر لوگوں کا گمان ہے کہ میں نے اور آپ نے تو دجال کے ٹائم تک زندہ ہی نہیں رہنا، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے سورہ پڑھ کے دنیا کے لوگوں کو جا جا کے بتانا ہے تاکہ اگلی آنے والی نسلیں ہم بچا سکیں دجال کے فتنے سے۔ ہمارے گھر کا تو کوئی زندہ ہوگا دجال کے وقت میں، کسی کے گھر کا تو کوئی زندہ ہوگا، انسان تو زندہ ہوں گے، ان کو بچانا ہے۔ کون بچ جائے گا؟ وہ جو بندہ ہوگا رب کا، وہ جسے سر جھکانا آتا ہوگا، خوشی میں اور غم میں، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، خواہش پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، رب سے تعلق بہت بہترین ہے یا تعلق کمزور ہو گیا ہے، تب بھی در چھوڑ کے نہیں جانا۔ ایسا نہ لگے کہ اللہ اب تو تعلق کمزور ہو گیا، شاید آپ کو میری ضرورت نہیں ہے، شاید مجھے آپ نے خدا نہ خاصا دھتکار دیا، آپ چلے جائیں منہ موڑ کے۔ جواب نہیں آ رہے، آپ محسوس نہیں کر پا رہے، اس کو پکار رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے پکار لٹرلی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آسمان سے یا درمیان میں کہیں خلا سے ٹکرا کے واپس آ رہی ہے، آنے دیں، میں نہیں جا رہی اللہ، ہم نہیں جا رہے، انتظار کریں گے۔ اللہ کی قسم آپ انتظار کریں گے تو ایک دن جواب آئے گا، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ شاید یہ بھی امتحان ہوتا ہے، کہیں آپ اس محبت کے اور سکون کے نشے میں تو نہیں آ رہے، برنماز میں اپنے لیے تو نہیں آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، درجے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن جب وہ نہیں مل رہا، جب دھیان نہیں ہے نماز میں، کیا تب بھی آتے ہیں؟ جب قرآن آپ سے بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے امتحان ہے آپ کا، چھوڑ کے تو نہیں چلے گئے، چلے بھی گئے ہیں تو واپس آ جائیں۔ علی عبدہ الکتاب، اس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کی۔ سورہ کہف کی پہلی آیا کہہ رہی ہے پوری کتاب پڑھنی پڑے گی۔ کتاب کہتے ہیں when something is stitched together، سارے چیپٹرز ایک ساتھ ہیں۔ کتاب کا مطلب ایک آیا نہیں ہے، کتاب کا مطلب ایک جملہ نہیں ہے، the entire thing together۔ علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پہ کتاب نازل کی ہے۔ کس بات کے لیے شکر ہے؟ ہم تو پوری کائنات گھوم کے آئے تھے نا، یا اللہ آپ کا شکر ہے کس کس بات میں؟ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تمام احسانوں میں سب سے بڑا احسان ہے کہ تمہارے پاس اپنا بندہ بھیجا، اپنے پیغمبر بھیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان پہ کتاب بھیجی ہے کہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ دجال جیسا فتنہ، دجال جیسی مصیبت آ جائے تم پہ تو تمہارے رب نے تمہیں لاوارث نہیں چھوڑا ہوا تھا، اس نے تو کتاب بھیجی بھی تھی۔ مسئلہ یہ ہے دجال آ جائے گا تو کتاب پڑھنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، اب آپ پوری کتاب میں سے دجال نکالتے پھریں گے، ایک دفعہ ذکر نہیں۔ کتاب نے آپ کتاب پڑھنی ہے اس کے آنے سے پہلے، سمجھنی اور سمجھانی ہے اس کے آنے سے پہلے، اس کے آنے کا انتظار نہیں کرنا، پھر تو ٹائم ختم ہو گیا ہوتا ہے۔ ساری زندگی ہم جنک فوڈ کھاتے رہیں، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ڈائگنوز ہو گئی ہے، اب آپ کہیں کہ اب میں پرہیز کرنے کو تیار ہوں، اچھی بات ہے، لیکن وہ پرانا سارا کام تیاری پہلے کرنی تھی۔ روزانہ کی ایکسرسائز اور ایک دن میں آپ نے 10,000 سیڑھیاں چڑھ لی ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ مشکل وقت آنے سے پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے، جیسے ابھی جنگ ہوئی ہے پاکستان انڈیا کی، آپ امیجن کریں بیٹھے ہوتے سب لوگ بالکل فری، روزانہ پریکٹس نہ کی ہوتی، روزانہ صبح صبح جاگنگ نہ کی ہوتی، روزانہ جم نہ کی ہوتی، روزانہ جو بھی جس کی ڈیوٹی تھی، جس نے جہاز اڑانا ہے اس نے جہاز اڑانے کی پریکٹس نہ کی ہوتی، جس نے کمپیوٹر پہ کام کرنا ہے اس نے اس کی پریکٹس نہ کی ہوتی، تو نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن کا کام نہیں ہے یہ۔ لٹرلی مجھے کچھ ٹائم پہلے لٹرلی ایسا لگا تھا کہ یہ کیا اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں ہتھیاروں پہ، کیا کرنا کیا ہے اس کا؟ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال ہو سکتا ہے وقت ہی نہیں آیا، لیکن آپ مشکل وقت کے لیے آپ تیاری کرتے رہتے ہیں، اور وہ ہر روز کی تیاری ہوتی ہے وہ بچا لیتی ہے آپ کو۔ جال آ جائے گا تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں بچے گا ہم میں سے کسی کے پاس، ابھی وقت ہے۔
سورہ کہف کی پہلی آیا کہہ رہی ہے پورا قرآن پڑھنا پڑے گا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. اب جب قرآن پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، کچھ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. ترجمہ پڑھیں گے قل ہوا اذان، اس کا ترجمہ لکھا ہوگا یہ نجاست ہے، عورتیں دے منتھلی سائیکلز وہ نجاست ہیں، عورتوں کو مردوں پہ فضیلت حاصل ہے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان ہوں. وہ تھوڑے کئی ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ ٹرانسلیشن اللہ تعالیٰ کا کلام مس ٹرانسلیٹ ہوا ہے، وہ انسان کے دماغ میں بہت سارے خلا چھوڑ جاتا ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس نے اس کتاب میں کوئی کجی پیدا نہیں کی. ساحل ادیم صاحب نے ایک پوری سیریز کی ہے سورہ کہف پہ، اور اس سیریز کا ایک اہم نقطہ ہے، وہ ایک آیا بائی آیا ایکسپلین نہیں ایکچولی کر رہے تھے، وہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ ہمیں کیا لگتا ہے دجال کوئی لمبے ناخنوں والا، بڑے بڑے دانتوں والا، خون خار بھیڑیا ٹائپ دکھنے والا انسان ہوگا، بڑا اٹریکٹیو انسان ہونے والا، جس کو دیکھ کے لوگ پاگل ہو رہے ہوں گے، بڑا ویل اسپوکن انسان ہوگا، بڑا نرم مزاج انسان ہوگا، بڑا کائنڈ ہوگا. ایسے تھوڑی لوگ بھاگ رہے ہوں گے اس کے پیچھے. انسان کی موریلٹی تو انٹیکٹ ہوگی نا. انسان کبھی بھی کسی بدتمیز بد مزاج انسان کی طرف نہیں جائے گا. وہ ہوگا قرآن کا عالم، وہ ہوگا انجیل کا تورات کا عالم، اور وہ ایکسپلین کرے گا لوگوں کو تورات، اور وہ ایکسپلین کرے گا لوگوں کو انجیل، اور وہ ایکسپلین کرے گا قرآن، اور قرآن سے آپ کو اپنا خدا ہونا ثابت کرے گا. قرآن سے ثابت کرے گا جو آرگیومنٹ اس نے ثابت کرنا. مشکل ہے؟ نہیں مشکل. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ایک اسکالر تھے، بڑے اب دنیا سے چلے گئے، بہت نام پر. ان کا ایک ویڈیو کلپ تھا، عورتوں کی سازشوں سے تو اللہ نے قرآن میں پناہ مانگی ہے. اسی بات کو انہوں نے بہت لمبا چوڑا کر کے آگے پیچھے بار بار بیان کر کے، فیس بک کا انسٹاگرام کا کلپ 90 سیکنڈز کا ہوتا ہے، 60 سیکنڈز کا، آپ آگے بڑھ گئے، آپ نے بات مان لی. وہ اسکالر ہے، ایسا نہیں ہے کہ ڈگریاں نہیں ہیں، ڈگری لی ہوئی ہے انہوں نے، قرآن پڑھا ہوا ہے، حدیث پڑھا، ہر طرح کا علم، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پڑھنا تو الگ بات ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ان کی بات پہ ایک عام مسلمان کیوں یقین نہیں کرے گا؟ آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا. قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا. بتائیں ذرا کہاں کہا اللہ تعالیٰ نے، کہاں پناہ مانگی عورتوں کی سازشوں سے؟ سورہ یوسف میں. اچھا سورہ یوسف میں کہاں؟ عزیز مصر نے کہا تھا تم عورتوں کی سازشیں، عزیز مصر نے کہا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں. عزیز مصر کو کوٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ورنہ تو فرعون نے بھی کہا نا ربکم الاعلی. آپ پھر یہ کیا آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ فرعون اور رب اعلیٰ ہے، اس کو بھی سجدہ کرنا جائز ہے، قرآن نے کہا ہے. یہ تو بھول ہی گئے کہ کوٹ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ فرعون کو. مردوں کو عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے، اس کے اور سارے جو بھی آرگیومنٹس ہوں. ایک اس کی آرگیومنٹ سورہ بقرہ سے دی جاتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان پہ، مردوں کو ان پہ فوقیت حاصل ہے، طلاق یافتہ پہ فوقیت کیا حاصل ہے، آپ جا کے صلح کر لیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وی سرنڈر، یا اللہ آپ نے کہہ دیا ہے تو سب سے پہلے اپنی نوشن، اپنی فیمنزم یا مسوجنسٹ بیہیویئر لے کے نہیں آئیں گے قرآن پاک کے پاس. عبد ہو کے آئیں گے کہ اللہ آپ جو کہہ دیں گے میں مان لوں گا، ہاں لیکن میں اب اپنی پوری کوشش کروں گا آیا سمجھنے میں کہ اللہ تعالیٰ واقعی یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ تمام مردوں کو عورتوں پہ وہ فضیلت حاصل. آپ نے کہہ دیا میں کون ہوتی؟ عورتوں کا حصہ مردوں سے آدھا ہے. بالکل ٹھیک ہے یا اللہ، مجھے منظور نہیں ہے، میں سر جھکاتی ہوں، میں ہوتی کون؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، رب نے کوئی پیچیدگی نہیں بنائی اس میں. آپ کو پتہ ہے نا قادیانیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کا پیغمبر ہونا قرآن ہی سے ثابت کیا. وہ آج بھی آپ کا اور میرا قرآن پڑھتے ہیں، تھوڑی سی آیات آگے پیچھے کر دی ہیں، اور آیات کے مطلب آگے پیچھے کر دی ہیں، آیات بھی ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. خاتم النبیین اور خاتم الرسول میں انہوں نے جو بھی ہے قرآن سے ہی کیا، جو کیا قرآن کے باہر کہیں نہیں گئے. دین کے بہت بڑے اسکالر ہیں جو دین پڑھتے پڑھتے ڈائیورٹ ہوتے ہیں اور باقی سب کو ڈائیورٹ کر کے لے جاتے ہیں.
مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا اگر میں نے اور آپ نے قرآن پڑھا نہیں ہے؟ دجال کے فتنے سے محفوظ وہی رہ سکے گا جس نے قرآن پڑھ لیا، ورنہ وہ آپ کو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی آ کے مجھ سے کہے تمہارا رب اللہ ہے نہیں ہے اور میں ہوں، اور میں کہوں کہ ہاں تم ہو؟ ایسے تو نہیں کرے گا وہ، ایسے تو شیطان نے کبھی نہیں کیا۔ بڑی پیارے طریقے سے قصص النبیین میں وہ قصہ بیان کرتے ہیں بت پرستی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے دیکھا کہ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اب ان کو کیسے بھٹکائیں؟ وہ آ کے لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت نہ کرو، تو وہ کبھی بھی نہ مانتے۔ وہ ایک نسل کے پاس آیا، اس نے کہا یہ جو اچھے لوگ چلے گئے ہیں ان کی سکیچز بنائے جائیں، اتنے اچھے لوگ تھے ان کو یاد تو کیا جائے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ سالوں انتظار کرتا ہے وہ، اگلی جنریشن آئی، اچھا ان سکیچز کی پینٹنگز بنانی چاہیے، کیا بہترین لوگ تھے، ان سکیچز کے اسٹیچوز بنے اور اگلے کوئی سال 150 سال میں، اور پھر جا کے وہ تعریفیں 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 تعریفیں، اور ان کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ اور رب کو وہاں سے بھی کوئی ایکویشن سے نہیں نکالتے، کوئی مشرک اللہ کا انکاری نہیں ہوتا، بس تھرو پہنچ رہا ہوتا ہے اللہ تک۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اپنی کتاب کو سمجھو شروع سے آخر تک تاکہ کوئی درمیان میں ٹیڑھ نہ پیدا کر سکے۔ ہمیں سے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا آپشنل ہے، پڑھ لی نہ پڑھی نہ پڑھی، نہیں آپشنل نہیں ہے، فرض ہے۔ ہمیں سے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے عربی سیکھنا آپشنل ہے، سیکھ لی نہ سیکھی نہ سیکھی، نہیں، آپشنل نہیں ہے۔ آپ نے نہیں سیکھی تو ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے عربی نہیں سیکھی تو آپ تک رب کا کلام نہیں پہنچے گا۔ آپ نے عربی نہیں سیکھی تو کوئی بھی آیا مینیپولیٹ کر کے آپ کو ایکسپلین کر دے گا اور آپ مان جائیں گے، اس لیے عربی ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہم مضاف الیہ، فعل مضارع، فعل ماضی پڑھ رہے ہوتے ہیں اینڈ وی لوز دا پوائنٹ۔ کبھی کبھی ہم بہت آگے چلے جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کیا، وائی ایم آئی ڈوئنگ دس؟ سورہ کہف کی پہلی آیا یاد کروا رہی ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا تو کوئی بھی آپ کے کلام کو کسی بھی طرح بینڈ کرے گا اور آپ کو لگے گا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ نے کوئی پیچیدگی پیدا نہیں کی۔ اگر آپ قرآن جانتے ہوں گے، اگر آپ عربی جانتے ہوں گے تو مجال نہیں ہے کسی کی دنیا میں آپ کو مینیپولیٹ کرتے قرآن کے ذریعے۔ اللہ نے کلام میں کوئی پیچیدگی پیدا نہیں کی۔ کلام خدا نہ خاصا اتنا مشکل، اتنا پیچیدہ، اتنے ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ ہاں آپ سیکھیں گے نہیں تو کوئی بھی انسان آگے آپ کو بیوقوف بنا کے جائے گا۔ ہمارے یہاں بڑا تکیہ کلام ہو گیا اس بات کا ذکر تو قرآن میں، اس بات کا ذکر تو قرآن میں، جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے، نہیں ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اسلام میں، اسلام اور قرآن بڑا کامنلی کوٹ کیوں کرتے ہیں؟ سوجہ کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، کیوں کامنلی کوٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن پڑھا نہیں شروع سے آخر تک، کم از کم زندگی میں ایک بار۔ اللہ کرے ہم سب پڑھیں قرآن، سنیں قرآن کی تفسیر، اور صرف ایک انسان کی نہ سنیں، ملٹیپل ریسورسز کے سنیں۔ پھر اس کے بعد عربی سیکھیں خود، کیونکہ ترجمہ آپ کو کہیں بھی دھوکہ دے کے جا سکتا ہے۔ خدا نہ خواستہ نیت کسی کی خراب نہیں ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں تو ہونے والی ہے، پرانے وقتوں میں بھی ہوئی ہے۔ اسی قرآن کو دلیل بنا کے لوگ ایک خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں، تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ خود پڑھے لکھے ہوں گے، اپنے پاس سالڈ ریزننگ ہوگی تو کوئی آ کے اٹیک نہیں کر سکے گا۔ دنیا ختم نہیں ہوئی، میری اور آپ کی سانس باقی ہے، چاہے آپ 27 سال کے ہیں، چاہے آپ 50 کے ہیں، چاہے آپ 75 کے ہیں، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ آپ کا رب آج آپ کو واپس بلا رہے، اسے پتہ ہے آپ تھک گئے ہیں، تکلیف میں، پریشانی میں، غم میں، اپنے آپ پہ گیو اپ کر دیا آپ نے، آپ کو لگتا ہے اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت میں آپ کیسے اللہ والے تھے، اور اب دیکھیں اس نے آپ کو بٹھا کے سنائی ہے نا آج یہ سورہ، پڑھائی ہے، یہ آیا، وہ چاہتا ہے آپ اس کے کلام کی طرف واپس آ جائیں، پھر سے اس کے بندے بن جائیں، دوبارہ دوستی کر لے اس رب اور بندے میں دنیا کے ہر رشتے میں ہو جاتے ہیں لڑائی جھگڑے، ہر جگہ ہو جاتی ہیں ناراضگیاں، ہر جگہ ہو جاتی ہیں غلط فہمیاں، بدگمانیاں۔ یہاں تو وہ رب ہے جو نظر بھی نہیں آتا، یہاں تو زیادہ چانسز ہیں، یہاں تو دشمن بھی ہے شیطان، جس نے نہیں اچھا رشتہ ہونے دینا آپ کا اور آپ کے رب کا۔ تو کیا ہو گیا 10,000 دفعہ ہار گئے ہیں، تو کیا ہو گیا آج کل آپ کی فجر قضا ہو رہی ہے؟ ایکسٹرا عبادات تو بڑی بعد میں آتی ہیں نا، آپ سے تو فرائض ادا نہیں ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی سے شروع کریں۔ بہت بڑی جمپ لگانی ہے نہیں، روز کے 20 منٹ، روز کا آدھا گھنٹہ، میں قرآن سیکھنے کو تیار ہوں یار، ابھی بڑی مشکل ہے،
لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان بنایا، یاد دہانی کے لیے آسان بنایا۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ برڈنائز نہیں کرنا خود کو، 4 4 گھنٹے بیٹھ کے پڑھ نہیں کریں، بس اتنا کریں جتنا کنسسٹنسی سے مینٹین کر سکیں۔ پھر چھوٹ جائے گا کوئی بات نہیں، پھر آ جائیے گا۔ اللہ نے کون سا پرفیکشن مانگی ہے؟ کوشش ہی مانگی ہے نا، اور اس کو تو ہار ہار کے گر گر کے کوشش کرنے والے زیادہ پسند ہیں، وہ زخمی زیادہ ہیں، ان کی امیدیں زیادہ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اللہ جیسے پیارے رب کو چھوڑ کے کدھر جانا ہے؟ دجال کے پاس، دجال جیسوں کے پاس، فرعون کے پاس، فرعون جیسوں کے پاس۔ یہ دنیا اس لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے رب کو چھوڑا جا سکے، اور رب اتنا پیارا ہے کہ اس پہ گیو اپ نہیں کیا جا سکتا۔ 1000 بار گرے، 1000 بار اٹھیں، پھر پکڑ لیں اس کا ہاتھ، پھر آگے ہیں۔ ہاں جی اللہ آگے، اور کدھر جانا، اور تو کوئی ہے ہی نہیں میرے پاس، میرا تو کوئی دوست نہیں ہے، میرا تو کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا میرے دل کا حال۔ آپ ہیں اور آپ کافی ہیں یا اللہ، اور آپ چاہیے مجھے ہر حال میں، چاہے رابطہ بہترین ہے چاہے رابطہ نہیں ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے اللہ، چاہے نماز میں دھیان لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، ہم نہیں جا رہے اللہ، نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے نہیں کر رہا، قرآن کی تفسیر سننے کا دل کر رہا ہے نہیں کر رہا، ہم سنیں گے پھر بھی۔ اب دل ڈکٹیٹ، فیلنگز ڈکٹیٹ نہیں کریں گی مجھے زندگی میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، آپ کا حکم ہے، میں نے سر جھکا لیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ اللہ کرے ہم صحیح ایمانوں میں شکر گزار ہو جائیں، اللہ کے بندے ہو جائیں، اور کتاب جان لیں تاکہ کبھی کوئی اس کتاب میں ٹیڑھ پن کے ذریعے ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔